الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال تعالی فی موضع آخر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ آج انشاءاللہ درس میں بچوں کے روزے کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی۔ جو آیت میں نے پیش کی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں۔ تو گھر والوں میں اپنے بعد انسان کے بچے وہ مرکزی چیز ہیں جن پر آپ کا اختیار چل سکتا ہے اور چلتا ہے۔ یعنی باتیں بہت ساری کی جاتی ہیں اور بہت بڑی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ کام ہمیشہ زمین کی سطح پہ ہوگا اور چھوٹی سطح پہ ہوگا۔ جو چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں کام کے، انہی کو فوکس کیا جائے، ان پر بیانات ہوں، ان پہ غور و فکر ہو، ان کے لیے حرکت ہو، تو انشاءاللہ جو بڑی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹک سسٹم میں آ جائیں گی۔ تو جو بچے ہیں ہمارے، یہ سب سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، اس کے ہاتھ میں جو بچے ہیں اور ہمارے گھر میں جو بچے ہیں، یہ سب تقریباً ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں جب وہ بچپن میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی تربیت کرنا اور ایک کچا مال جو ہم کو ملا ہوا ہے ان کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے۔ تو اہل کو بچائیں، اس پہ کام کریں تو آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے اب یہ روزے کا جو مسئلہ ہے، یعنی بنیادی موضوع میرا روزے کا ہے، تو روزے کی جو تربیت کا مسئلہ ہے، جو روزہ خور ہیں، روزہ خور ہوتے کون ہیں؟ روزہ خور کوئی بوڑھے لوگ نہیں ہوتے اور روزہ خور بچے بھی نہیں ہوتے، روزہ خور کمزور لوگ بھی نہیں ہوتے، وہ تو ان کی اپنی مجبوری ہو۔ روزہ خور وہی ہیں جو طاقتور ہیں، جو طاقتور ہیں، جو چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، وہی لوگ روزہ خور آپ کو ملیں گے۔ آپ لسٹ بنا لیجئے، آپ کو جو اصلی روزہ خور ملیں گے سماج میں، وہ وہی لوگ ملیں گے جو جوان ہیں، مضبوط ہیں۔ اب ان لوگوں کی جب پچھلی ہسٹری آپ دیکھیں گے تو امی کہہ رہیں گی ارے بیٹا بہت کمزور ہو جائے گا، بھوک سے دیکھو تبھی سے سویا ہوا ہے، رہنے دے کل نہیں رکھنا، پڑھنے بھی جائے گا روزہ بھی کیسے رہے گا، نمبر کم ہو جائے گا روزہ رکھے گا تو رہنے دے نہیں رکھنا۔ ادھر باپ بھی ادھر ماں بھی، یہ دونوں مل کے اس کو لاڈ پیار میں روزے نہیں رکھنے دیتے۔ اس وجہ سے اس بچے کو بھوک برداشت کرنے کی عادت ہوئی نہیں، اس لیے وہ بڑا ہونے پہ روزہ نہیں رکھ پاتا۔ گنہگار سے گنہگار آدمی روزہ رکھتا ہے۔ بھائی آپ دیکھیں گے ایک روزہ دار گنہگار ملے گا، یعنی عام گناہ کی بات کر رہا ہوں، اور ایک بے روزہ بہت دفعہ با اخلاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے مسئلے میں وہ بے روزہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو بھوک برداشت کرنے کی ایمان کی تربیت نہیں ملی ہے۔ تو ترجیح کس کو دینا چاہیے بھائی؟ ایمان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا بچوں کو خانہ کعبہ جہاں پہ ہے وہاں چھوڑنے کا۔ تو آپ عرب میں آج بھی نشانی دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ہرا بھرا نہیں ہے، جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھئے اس زمانے میں بھائی کیسا رہا ہوگا، جب وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پیڑ پودا نہیں تھا، کیسی دھوپ رہی ہو، کیسے پتھر تپتے رہے ہوں گے۔ اب ترجیح تھی فلسطین اور شام کا علاقہ جو ہے نا، یہ بہت پہلے سے ہرا بھرا علاقہ ہے، آج بھی یہ ہرے بھرے علاقے ہیں، زیتون کی کھیتیاں آج بھی وہاں ہوتی ہیں، یہودی ان کے کھیتوں کو جلاتے ہیں، ان کے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ ہرا بھرا علاقہ پہلے سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو ترجیح میں کیا کرتے، اپنے بیوی اور بچے کو اس ہرے بھرے ایریے میں رکھتے، لیکن ہرے بھرے ایریے میں نہیں رکھا،
دعا کیا، تکلیف تھی لیکن اللہ کا حکم تھا، بیوی بچوں کو وہاں کر کے بہت زیادہ بات نہیں کیا، اور پلٹ کر کے جب پہاڑ کے پشت پہ آتے ہیں، یعنی جہاں سے لوگ دکھنا بند ہو جاتے ہیں، تو وہاں رک کر کے بڑی عاجزی اور بڑے درد کے ساتھ ایک دعا کرتے ہیں۔ وہ آپ جو ہے کیا نام سے سورہ ابراہیم میں آپ وہ دعا پڑھیے، آج میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ جا کے پڑھیے گا، آیت نمبر 29 کے آس پاس کئی آیتیں ہیں، وہ اب کی بار پڑھ کے دیکھیے کہ کیسی درد بھری دعا ہے وہ۔ اسی میں حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، جہاں کچھ اگتا نہیں ہے ایسی زمین میں، عند بیتک المحرم، تیرے معزز گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو دو مسئلہ تھا، ایک طرف دنیا تھی اور ایک طرف دین تھا۔ جب آپشن کا مسئلہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ دین کو ترجیح دیں گے، اور خطرے بھی بہت تھے وہاں پہ نا، ابھی اللہ نے حکم دیا تھا لیکن خطرے تو تھے انسان کی طبیعت کے لحاظ سے، مگر حضرت ابراہیم نے وہ دھوپ اپنی بیوی اور بچے کے لیے برداشت کر لی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی آپ کے بچے کو بھوک لگی ہے، بھئی میڈیکل پریشانی نہیں ہونی چاہیے یا کوئی طبی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ پریکٹس کرانے کے لیے اپنے بچے کو، ابھی فرض نہیں ہوا ہے، آدھا روزہ رکھوائیے، 10 بجے تک کا رکھوائیے، 12 بجے تک کا رکھوا دیجئے، عصر تک کا پھر رکھوا دیجئے، پھر پورا روزہ رکھوائیے، الگ الگ ہفتے بھر کوئی ٹائم، پھر ہفتے بھر کوئی ٹائم، پھر ہفتے بھر کوئی ٹائم، پھر ہفتے بھر کوئی ٹائم۔ تربیت دینے میں الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، مگر اپنے بچوں کو آپ تربیت دیجئے روزے کی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بڈھے کے بارے میں پتہ لگا کہ اس نے رمضان کے زمانے میں شراب پیا۔ اچھا، میں ایک خطبے میں بھی یہ کہہ چکا کہ بھئی یہ شکوہ مت کیجئے کہ ہمارے درمیان منافق ہیں تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ارے وہ تو ہر زمانے میں رہتے تھے بھائی۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ اسلام کے عروج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی ایک بڈھا مل جا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، کس مہینے میں بھائی؟ رمضان کے مہینے میں۔ پکڑا، اس کی پٹائی کیا، 80 کوڑے لگایا اور بھگا دیا۔ روزہ خور کو کیا ہونا چاہیے؟ جتنی طاقت ہو اتنے سخت اس کا پنشمنٹ ملنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس قانون تو نہیں ہے، حکومت اسلامی تو نہیں ہے، وہ تو نہیں کر سکتے، اس کو 80 کوڑا نہیں مار سکتے، اس کو مار بھی نہیں سکتے، لیکن اس سے نفرت کر سکتے ہیں، اس کے ہاں کھانا چھوڑ سکتے ہیں، اس کو اپنے ہاں نہ بلائیں، اس کے ہاں سامان نہ خریدو، اس کے ہاں سامان نہ خریدو، اس سے نہ بیچو، ایسا کرو۔ دیکھیں کون ہمت کرتا ہے، اپنے گھر میں اپنے باتھ روم میں کوئی پانی پی کے روزہ توڑ رہا ہے، وہ جانے، وہ اللہ تعالیٰ جانے، مگر سماج میں کھل کے نہیں چلنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ کون بے روزہ ہے، سب کو سمجھ میں آنا چاہیے سب روزے دار ہیں، اپنے گھر میں ہوگا وہ اللہ اس کے مابین، وہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے روزے کے اجر کے بارے میں کہ روزے کا اجر میں دوں گا، وہ میرے لیے، تو بھگا دیا اس کو۔ اور کیا کہا اس میں جو اگلا لفظ ہے، کہا کہ افی شہری رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں، وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ، ہمارے بچے روزے سے ہیں، ہمارے بچے روزے سے ہیں، اور یہ بڈھا رمضان کے مہینے میں شراب بھی پی رہا ہے، بھگا دیا اس کو وہاں سے۔ تو یہ لفظ جو میں بتانا چاہیے کہ بچے ہمارے روزے سے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے ہاں اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ بچے بھوک سے رونے لگتے تھے تو ان کو اون کا کھلونا دے دیا جاتا تھا، یا اون یا روئی کا، تاکہ وہ کھیلنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو دیکھیں وہ کل مشغول والی بات میں بتایا تھا، بھی تھوڑی سی مشغولیت کتنا اثر کرتی ہے، تو کھلونا دے دیتے تھے اور بچے مشغول ہو جاتے تھے، تو یہ تربیت دیتے تھے اس طرح سے روزے کی۔ اب روزہ فرض کب ہوگا یا کچھ اس طرح کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر بچے کی ہو جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، جیسے 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارا جاتا ہے، تو 10 سال کی عمر میں اگر بچہ بھی روزہ نہ رہے تو اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ 3 دن اگر مسلسل بچہ روزہ رکھے اور کمزوری نہ آئے تو سمجھو رکھ لے جائے گا، بغیر فٹ رہے ایک دم۔ یہ بھی ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ امام اسحاق فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں
روزہ رکھ لینا چاہیے اور رکھ سکتا ہے۔ اور 10 سال کی عمر بہتر ہے بشرطے کی طاقت ہو، یعنی اگر 12 سال والی طاقت، 12 سال کے بچے کی طاقت اگر 10 سال کے بچے میں ہے تو پھر وہ بھی رکھے۔ اسی طریقے سے شکلیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ علامت کیا ہے؟ بلوغت، جیسے بالغ ہونے پہ تو فرض ہے، اب بالغ ہونے کی کیا علامت ہے کہ بھئی بچہ بالغ ہو گیا؟ تو بالغ ہونے کی ایک علامت تو احتلام ہے، یعنی آدمی جیسے سوتا ہے اور اس کو کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو اگر وہ معاملہ بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس کو کسی انداز میں بتا دینا چاہیے۔ خود نہیں بتا سکتے، اس کو ٹیچر کے ذریعہ خبر کی جا سکتی ہے، اور خود بھی بتایا جا سکتا ہے۔ جو بتانے کی بات ہو، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو بھی بتانے کی بات ہو نا، بچہ ہمارے ذریعہ جاننا چاہیے، کسی دوسرے کے ذریعہ نہیں جاننا چاہیے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ بہت سچے اور ایماندار ہیں تو آپ کے شاگرد اور شاگردائیں بھی ہیں، تو آپ بھی سلیقے سے ان کو بات بتا دیں تاکہ کسی بد آدمی کے ذریعہ وہ نہ معلوم ہو، کیونکہ بد آدمی کے ذریعہ ان کو بتانے کی ضرورت پڑے گی تو اس میں اپنا ایکسائٹمنٹ وہ داخل کر دے گا، ہے نا؟ تو آپ بتائیے، آپ بتا دیں تاکہ کسی دوسرے کے ذریعہ اگر بچے کو احتلام کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنا اثر اس میں کوئی اپنا لب و لہجہ نہ ڈال دے اس کو گمراہ کرنے کا۔ اس لیے ہمارے بچہ ہمارے ذریعہ جان جائے کہ بیٹا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، بھائی مائیں دیکھیے اپنی بچیوں کو سب بتاتی ہیں، بتاتی کہ نہیں بتاتی؟ اپنی بچی کو اماں ہی بتاتی ہے ساری بات، وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسا ہوتا، وہ مائیں ہی بتاتی ہیں، ماؤں کے ذریعہ معلوم۔ ایسے ابا کے ذریعہ بچے کو معلوم ہونا چاہیے، نو پرابلم، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ آپ کے بچے کو آج کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں ہم لوگوں کے علم میں، چونکہ ہم پڑھاتے ہیں تو آتے رہتے ہیں، تو بہت عجیب ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ اپنے بچے کو خود بتائیے کہ بیٹا ایسا کچھ معاملہ ہو جائے تو نہانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ ایک نشانی احتلام ہے۔ یا خواہش کے ساتھ وہ چیز نکل جائے تو وہ بھی علامت ہے، لکھ کر کے بھی بتایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے تو حیض ہے، سب جانتے ہیں۔ ایسے ہی بال اگ جانا، زیر ناف بال آ جانا، اگر زیر ناف بال آ جائے کتاب کے ذریعہ بچے کو بتا سکتے تو گویا وہ بالغ ہو گیا ہے۔ اور 15 سال کی عمر ہو جائے تو 100% بالغ ہو گیا، 15 سال کی عمر ہو جائے۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی بلوغت پتہ کرنے کی۔ آپ کہیں گے تو کنفیوژن ہو گیا مولانا، کچھ نہیں کنفیوژن ہوا، آپ بچپن ہی سے تربیت کیجئے نا۔ 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں بچہ خود ہی روزہ رکھے گا۔ بچے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کی ضد کرتے، وہ کہاں، وہ تو زبردستی ان کو روزہ توڑوانا پڑتا ہے، بھائی زبردستی ان کو روزہ توڑوانا پڑتا ہے۔ آپ روزہ بے روزہ رکھنے کی تبلیغ نہ کر کے سب روزے پہ تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو روزہ رکھوانے کی ان کو تربیت دیجئے۔ میں نے بتایا کہ تربیت کے کئی طریقے ہیں، وہ آپ خود سے اختیار کر سکتے ہیں، الگ الگ طریقے سے۔ اچھا، تربیت کے طریقے میں سب سے بہترین دن ٹھنڈی کے دن ہے۔ آپ روزے کی تربیت کرانی ہے تو ٹھنڈی کے ایام میں 30 روزہ رکھوا ڈالو، ہے نا، 20 روزہ رکھوا ڈالیے، 25 رکھوا ڈالیے، تو وہ بہت بہترین طریقہ۔ پھر گرمی کے ایام میں کچھ کم زیادہ کر کے، تو اس طرح سے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو انعام بھی دیجئے، انعام بھی دیجئے روزے رکھنے پہ۔ یہ سارے تربیت کے طریقے اختیار کیجئے۔ بے روزہ لوگ بڑھ رہے ہیں، بے روزہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ بے نمازی تو ہوتے تھے مگر بے روزہ نہیں ہوتے تھے، نماز تو نہیں پڑھا مگر روزہ نہیں چھوڑا۔ روزہ کیسے روزہ چھوڑوں؟ چلیے یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے بھائی، تو ایمان کا یہ درجہ تو باقی رہنا چاہیے، ایمان کا یہ درجہ باقی رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو روزے کی تربیت دیجئے میرے بھائیوں۔ اور زمانہ بہت پرفتن ہے، اس میں ہم تو کل چلے جائیں گے، پرسوں یہی تربیت کام آئے گی، یہی بچے ہوں گے جو سب مسائل جھیلنے والے ہیں۔ جو فتنہ ہے، جو طوفان ہے، یہ طوفان کو کون جھیلے گا میرے بھائیوں؟ یہ طوفان کو ہمارے چھوٹے بچے جھیلنے والے۔ ہم جب تک مر جائیں گے، جتنے 30 سال والے ہیں سب نارمل گزار کے نکل جائیں گے، آپ کے بچے ہی اس طوفان کو جھیلنے والے۔ تو آپ اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں دنیا میں، اس بات کی خاص طور پہ انڈین مسلمانوں کو فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام۔